باب عباس علی بن ابی طالب و خالد ولید الی یمن قبل حجۃ الوداع. حدثنا احمد بن عثمان قال لنا شریح بن مسلمہ قال لنا ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق حدثنا ابن ابی عن ابی اسحاق سمعت براء قال بعث صلی اللہ علیہ وسلم مع خالد ولید الیمن قال ثم بعث علیا بعد ذلك مكانه فقال مر اصحاب خالد من شاء منهم يعقب معك فليعقب من شاء فليقبل فكنت في من نقب معه فغنمت اواق ذوات عدد. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ یمن میں سن 10 ہجری میں یا 9 کے آخر میں یا 10 ہجری میں پیغمبر السلام نے بھیجا. پہلے 2 حضرات گئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت جو پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا. وہاں کوئی لڑائی وغیرہ بھی ہوئی، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا. پھر اس کے خمس کے لیے اور اس مال غنیمت کی تقسیم کے لیے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے سے بھیجا. یہ وہ واقعہ ہے. یہ سارے 9 کے آخر اور 10 کے ہیں. پھر یہ سارے حضرات حجۃ الوداع میں پیغمبر السلام سے آ کر ملے. حضرت علی بھی حجۃ الوداع میں آئے، خالد بن ولید بھی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں واپس آئے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت براء کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے خالد بن ولید سے یمن بھیجا، پھر حضرت علی کو بعد میں بھیجا، اور یہ فرمایا کہ اصحاب خالد سے کہہ دینا من شاء منہم ان یعقب معک، جو تیرے ساتھ وہاں رہنا چاہے رہ جائے، جو آنا چاہے وہ آ جائے. تو براء کہتے ہیں میں پھر رہ گیا حضرت علی کے ساتھ. تو پھر ہم نے مال غنیمت میں اواقن ذوات عدد، تو ہمیں کچھ اوقیہ جو ہے چاندی ملی مال غنیمت ہر ایک کو ہم میں سے. حضرت بشار قال لنا روح بن عبادہ حدثنا علی بن سوید بن منجوف عن عبداللہ بن بریدہ نبی قال بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خالد، علی حضرت علی کو بھیجا خالد کی طرف لیقبض خمس، کہ خمس لے لو. اب حضرت بریدہ یہ کہتے ہیں، براء کہتے ہیں، بریدہ کہتے ہیں کنت ابغض علیا، کہ میں حضرت علی کو ناپسند کرتا تھا. ناپسند کرنے کی وجہ آگے آ رہی. قد اغتسل، انہوں نے غسل کیا حضرت علی نے. قلت لخالد الا تری الی ھذا، میں نے خالد نے کہا دیکھو یہ کیا کیا انہوں نے. اس میں ہوا یہ کہ حضرت علی وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک وہاں سے لونڈی لے لی مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے، اور وہ اپنے استعمال میں کر لی. اس پر وہ ان کے دل میں آیا کہ دیکھو ایک تو انہوں نے مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا اور ان میں سے اس نے لونڈی بھی لے لی. تو ان کے دل میں بات بیٹھ گئی، یعنی بدگمانی ہو گئی حضرت علی کے ساتھ، دل میں ایسی بات آ گئی. تو جب وہ پیغمبر السلام کے پاس آئے، انہوں نے بتایا سب آئے، حجۃ الوداع میں پہنچے لوگ، تو انہوں نے صاف بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دل میں حضرت علی کے بارے میں یہ چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو خمس میں سے اس سے زیادہ کا حقدار تھا جو اس نے لیا. فرمایا کیونکہ خمس تھا، اور خمس میں سے پھر آگے آل علی کو بھی تو ملنا تھا، کیونکہ خمس ہوتا تھا پہلے اہل بیت میں تقسیم ہوتا تھا، اس کے بعد جو بچ جاتا تھا وہ بیت المال میں رکھا جاتا تھا. تو فرمایا کہ اس کو تو اس کے اندر بہت زیادہ حصہ تھا، اس نے تھوڑا حصہ لیا. کہا کہ اس کے اور کہا کہ علی سے بغض نہ کر، کہا کہ اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ ان سے محبت ہو گئی. یہ وہ واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الی ھذا، یہ قد اغتسل میں نے کہ وہ غسل کر کے یعنی لونڈی کو لے گئے اور غسل کر لیا، اور صبح کو غسل کر کے آئے کہ ان کو نہیں دیکھتے. لما قدیم علیہ وسلم، جب میں وسلم کے پاس آئے ذکرت ذلک، تو میں نے رسول اللہ سے کہہ دیا. صحابہ میں یہ تھا کہ اپنی جو بھی بیماری وسلم صاف کہہ دیتے تھے. آج کل تو ہچ کرتے ہیں نا مرید یا شاگرد، وہ فضائل بیان کریں گے، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ کرتے، یہ نہیں بتاتے کہ اور کیا کرتا ہے، یہ موبائل کتنا دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، یہ نہیں بتائے گا. کہا جی میں نیک ہوں، میں بس اتنی تسبیح کرتا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں. ہاں ماں چلا اب تو ولایت ملنے والی تیری قریب ہی ہے، اس ولایت کے پتن کون سے مقام تک پہنچ گیا، پر تھوڑا سا دھکا لگنے والا ہے. جب اوپر دیکھو تو ملتا ہی نہیں ہے. یہ کہ تھے وہ تو ان کا اس کے مرید بڑا اللہ والے ہو گئے، تو ان کا پیر صاحب ہم نے بہت اوپر تک دیکھا لیکن آپ نظر نہیں آیا ہمیں کسی مقام پر. پتہ نہیں اتنا اونچا آپ کا مقام، کہنے نہیں تھلے دیکھو، نیچے دیکھو، نیچے والے مقامات میں دیکھو، وہاں نظر آ جاؤں گا میں تم.
فرمایا زکریا علی قال یا بریدہ اتبغض علی، کیا تو علی سے بغض کرتا ہے؟ قلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس اکثر من ذلك، اس کے لیے تو خمس میں سے زیادہ حصہ ہے. انہیں دیکھ لونڈی لی، پتہ نہیں کتنا کچھ اس کا حصہ بنتا ہے، انہیں تو باقی جوڑ دیا سارا، مجاہدین میں تقسیم کر دیا. انا قتیبہ قال عبد الواحد انا مارد قاقان شبنا قال عبد الرحمن بن عمر قال سمعت ابو سعود يقول بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اليوم بذهبۃ فی عدیم مقروض، کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی نے کچھ سونا بھیجا. عدیم مقروض کہا کہ دبا کر دی، چمڑے میں بند تھا. لم تحصل من ترابها، مٹی سے بھی الگ نہیں ہوا تھا، یعنی وہ سونا کان سے نکلا تھا. فقسم بین اربعۃ، آپ نے 4 آدمیوں کو تقسیم کر دیا. اربع نفر بین عینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل، رابع ام القمہ، امان و طفیل، ان میں تقسیم کر دیا. قال من صحابی، تو ایک آدمی نے کہا کننا نحن احق بہذا من ہؤلاء، ہم زیادہ حقدار تھے، ہمیں دیا جاتا، ان سرداروں کو دے دیا. یہ نجدی سردار ہیں سارے، جنہوں نے بہت ظلم و ستم کیے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچ گئی. قال الا تأمنونی، کیا تم مجھ پر امانت نہیں کرتے یا اعتبار نہیں کرتے؟ انا امین من فی السماء، میں زمین کا، میں آسمان کا امانت دار ہوں. یاتینی خبر صبان مسان، صبح شام آسمان سے خبریں آتی، میں تمہیں بتاتا ہوں، ان میں ذرا کمی بیشی نہیں کرتا. تو تم زمین کی اس معمولی سونے پر مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، غائر العینین، جس کی آنکھیں اندر گھسی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، جس کے گال باہر نکلے تھے، ناشز الجبہ، اور پیشانی بھی آگے تھی، قص اللیہ، بڑی گھڑی داڑھی تھی، معلوق الراس، اور سر مڑا ہوا تھا، مشمل الازار، اور اس کی شلوار بھی اونچی تھی بہت. جی قال یا رسول اللہ اتق اللہ، کہنے لگا اللہ کے نبی خدا سے ڈر. تو کہہ رہا وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈر. نعوذ باللہ، کیا حالات تھے وسلم کو، کیسے تکلیف پیش ہے. قال ویلے، کہا کہ تیری تباہی ہو. اولست حق میں اہل الارض ان یتق اللہ، کیا میں زمین والوں میں سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں اللہ سے ڈرنے میں؟ ثم ولد، وہ آدمی کہہ کے چلا گیا، ان کی شکل ایسی تھی. قال خالد ولی یا رسول اللہ الا کو میں گردن مار دوں اس کی؟ قال لا لعلہ یکون یصلی، کہا کہ نہیں، شاید یہ نماز پڑھتا ہے. قال خالد کم من مصلٍ یقول ثانی والے سے بھی قلبی، خالد ولی کا اللہ کے نبی کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے دل میں وہ چیز نہیں ہے جو اوپر سے نظر آتی. قال سلم انی لم عمر ان انقب عن قلوب الناس یا انقب عن قلوب الناس، کہا کہ مجھے لوگوں دلوں میں سراغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ولا شق بطن، نہ ان کا پیٹ پھاڑ کر دیکھنے کا حکم دیا گیا. قال ثم نظر الیہ وہ مقفن، پھر آپ نے دوبارہ اس آدمی کو دیکھا اور وہ جا رہا تھا. قال انه یخرج من ذیذ ھذا، کہا کہ اس کی ذیذ من نسل، اس کی نسل میں سے نکلے گی قوم یتلون کتاب اللہ رطبا، وہ تازہ قرآن پڑھا کرے گی، لیکن لا یجوز حناجرہم، لیکن ان کی گردنوں سے اوپر نہیں جائے گا، اللہ کے قبول نہیں ہوگا. یمرق من دین کما یبصم من رمیا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر جو ہے شکار میں سے نکلتا ہے. یہ وہ خوارج تھے، خوارج جنہوں نے علی کو شہید کیا، وہ لوگ تھے، وہ اس کی اولاد میں سے. قتل سمود، اگر میں ان کو پالیا تو سمود کی طرح قتل کروں گا ان کو، جیسے سمود کو قتل کیا جائے، عاد کو، دوسری روایت میں عاد آتا ہے، عاد اور سمود طرح قتل کروں. پھر حضرت علی نے ان کو قتل کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا تھا، پھر حضرت علی کو شہید کر دیا ان لوگوں. یہ تو یہ وہ جو آدمی تھا، کہا کہ اس کی نسل میں سے یہ پیدا ہو. یہ سب سے پہلا فرقہ خوارج کا پیدا ہوا. اور جب انہوں نے تو کیسے وہ رسول اللہ خلفاء راشدین کو کیسے مانتے، ان کے بڑے نے تو رسول اللہ کے سامنے ایسی بات، اتنی بڑی بات کرتے ہیں، خدا سے ڈر، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں لا ڈر. یہ تو بہرحال تو یہ سب جو ہے وہ خوارج کی اصل ہے. اس روایت کی مجھے بتایا گیا کہ یہ خوارج یہاں سے شروع ہے، پھر یہاں چلتے. اچھا اس کو کیوں قتل نہیں کرایا؟ اس کو کیوں قتل نہیں کرایا؟ تو اس لیے کہ وہ، اور باقی تو کہیں کہ عاد اور سمود کی طرح قتل کروں گا، لیکن ان کو قتل نہیں کیا اس آدمی کو. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں صراحتاً کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جس میں اس کو قتل بنتا. دوسری بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جو نا پھر باتیں بنائیں گے
اور لوگ آئیں گے نہیں کہ بھئی یہاں تو تھوڑی سی بات کرو تو قتل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو حقیقت حال تو معلوم نہیں ہوگی، اس لیے پیغمبر السلام نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن بعد والوں کے لیے آپ نے فرمایا کیونکہ انہوں نے خروج کیا، تلوار لے آئے، انہیں تلوار نکالی تو پھر تلوار سے کام کر دیا ان کا، یہ انہیں تلوار نہیں نکالی، زبان سے بات کی، تو اگرچہ اس پر بھی اس کو قتل کر دیا جاتا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو قتل کر دیتے چھوٹی سی بات پر، تو اس لیے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں تھا، حالانکہ منافقین بھی کر دیتے تھے اور آپ کو پتہ بھی تھا، لیکن آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، آپ نے بلکہ جلا وطن تک بھی نہیں کیا، آپ نے ویسے چھوڑ دیا تاکہ اسلام بدنام نہ ہو، یہ اس لیے انسان کو ایسا کام نہیں کرنا جس سے بدنامی ہو۔ فرمایا کہ حضرت مکی بن ابراہیم قال عطا قال جابر امر وسلم علی نے یقیم علی احرامی، علی کو حکم دیا کو اپنے احرام میں، چونکہ وہاں سے احرام باندھ کر آئے، حجۃ الوداع میں پہنچے نہیں، زیادہ بکر وزیر قال عطا قال جابر قدم علی بن طالب سیایت ہی، حضرت علی رضی اللہ اپنی سیایا لے کر آیا، سیایا میں وہ سارے مال غنیمت وغیرہ اور زکوٰۃ وغیرہ چیزیں لے کر آئے۔ قال اس نے احللت بما احللت یا علی، ہے علی تو نے کون سے احرام باندھا ہے؟ قال محل بن وسلم کا جو رسول اللہ نے احرام باندھا ہے، قال فہد تو ہدی لا، ہم کچھ احرام میں کما انتا جیسے تو ہے، قال واحد لو ہدین علی ہدین، اور حضرت علی نے رسول اللہ کو بھی ہدی دی، اونٹ لائے تھے، ان میں اونٹ کہتے اس میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا، تو وہ اس کے ناک میں سونے کی نکیل تھی، وہ بھی اس وسلم کو ہدیہ کیا تھا۔ اس طرح وسلم نے 100 اونٹ حجۃ الوداع میں ذبح فرمایا، 100 اونٹ، آج تک کوئی بادشاہ نہیں کر سکا، 100 اونٹ 63 اپنے ہاتھ سے فرمائے اور باقی حضرت علی نے کیے، اور کہا کہ 63 اپنے ہاتھ سے کرنا، حضرت سید مسیب کہتے میرے والد کہتے جب آپ نے 63 کیا اور کہا میں تھک گیا تو ہم سمجھ گئے کہ آپ کی عمر 63 سال ہونے والی، یعنی ایک اونٹ 1 سال کا بدلہ، یہ 63 اونٹ آپ نے فرمایا، باقی حضرت علی نے انہیں ذبح کیا۔ تو یہ تو حضرت علی کا احرام بھی یعنی قران کا احرام تھا، قران کا احرام تھا یہ، کیونکہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ وہ جو آئے تھے اپنے حضرت ابو موسیٰ اشعری، تو وہ چونکہ ہدی نہیں لائے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم عمرہ کر لو اور پھر بعد میں حج کا احرام باندھنا، لیکن حضرت علی چونکہ حدیث اپنے ساتھ لائے تھے تو وہ رسول اللہ بھی ہدی لے کر آئے تھے مدینہ شریف سے، لہذا فرمایا کہ تم اپنے احرام میں رہو اور جو نا احرام کھولنا نہیں ہے، دونوں احراموں سے بعد میں اکٹھے فارغ ہو جانا۔ فرمایا کہ حدثنا مسدد قال بشر مفضل حمید طویل قال حدثنا بکر انه ذکر علی بن عمر ان انس حدث من وسلم احل بعمرۃ وحجۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا، اللہ احلال، قال احل وسلم بالحج، کہا کہ وسلم نے احلنا بماہ، کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا اور ہم نے بھی حج کا احرام باندھا، فلمنا قدیم وقت جب ہم مکہ آئے، من لم یکن معه هدی فلیجعل عمرہ، جب ہدی نہیں نفر میں عمرہ بنا لے، وکان من سے ہدی، آپ کے پاس ہدی تھی اس لیے آپ نے جو نا وہ احرام نہیں کھولا، فقدم علی طالب الجمن حاجن، اب حضرت علی بھی یمن سے حج کی نیت کے ساتھ آئے، قال سلم بما احللتا فانما انا اہلک، کہا کہ تو کیا احرام باندھ کر آیا، ہم تیرے گھر والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی حضرت فاطمہ زہرا کو بھی لے کر آئے تھے حج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے گھر والے ہمارے ساتھ ہیں، تو نے کون سا احرام باندھا ہے؟ قال احللت بما احل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ہم نے وہ احرام باندھا ہے جو حضرت علی جو رسول اللہ فرمایا امسک ان معنا ہدین، کہا کہ پھر رک جا ہمارے پاس ہدی ہے، اس سے معلوم کہ رسول اللہ ہدی لے کر آئے ان کی طرف سے، اس سے معلوم ہوا ہے، تو لہذا ہدی تھی اس وجہ سے رسول اللہ والے احرام، تو حج قران تھا، یہ کیا تھا؟ حج قران تھا۔ دوسری روایات حج کی اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وادی العقیق میں جبریل السلام آئے کہ آپ عمرے کی بھی نا حج کے ساتھ عمرہ دونوں کی یعنی نیت کریں، تو آپ ذوالحلیفہ سے دونوں کا ہی احرام باندھ کر آئے اور حدیثات لے کر آئے۔ باب غزوۃ ذی الخلصہ، خلصہ یا خلصہ، خلصہ ذی الخلصہ یا تو بدھ کا نام ہے جگہ کا نام ہے، یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی جو 40 دن پہلے مسلمان ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے یمن کے، اور یوسف حاضل الامہ، اس امت میں یوسف کا خطاب ملا، اتنے حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے کہ بازار بند ہو جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے اگر کہیں چلے جاتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو یہ اس کا علاقہ ہے، ان کا اپنا علاقہ ہے، اس پر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ذی الخلصہ
اس کو وہ کعبہ بھی مشہور تھا یمن میں، یمن والوں کا کعبہ. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ. تو یہ تقریباً 500 سوار 150 سوار لے کر گئے اور پھر کہا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر قبول نہ کریں تو ان کو قتل کر دو اور اس کو مسمار کر دو. تو مسمار کر کے آگ لگا دی اس کو، ان کے بت کدے کو. تو یہ وہ ہے، یہ واقعہ ہے. حنا مسدد قال خالد قال بیان قیس بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب 40 دن پہلے مسلمان ہوئے تو بالکل یہ 10 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. قال کان بیت فی الجاہلیہ، کہا کہ گھر تھا جاہلیت میں یعنی عبادت خانہ، یقال ذو الخلصہ والقابۃ الجمانیہ، کہتے اس کو ذو الخلصہ بھی کہتے اور کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے. والقابۃ الشامیہ، کعبہ شامیہ یہ ہے، مکہ شریف کعبہ شامیہ ہے، یہ شامیہ ہے، اور وہ یمانیہ یمن میں، یہ شامیہ ہے. تو یہاں پر جو ذکر ہے والقابۃ الشامیہ، یہ قابۃ الشامیہ تقابل کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو یمانیہ کہتے تھے اور اس کو کعبہ. تو اصل کعبہ تو یہ ہے، زیادہ اللہ شرفن، اللہ اس کا شرف بڑھائے، یہ اصل تو یہی کعبہ ہے. لیکن وہ بھی کعبہ مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے، یمن والوں نے، اس بت کدے کو، کہ وہاں پر آ کر پوچھتے تھے، اور اسی طرح وہاں بھی بت تھے اور وہاں پر وہ کرتے تھے سارا کچھ. اور لیکن شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو بھی وہ کعبہ شامیہ کہتے تھے صرف دروازے کی وجہ سے کہ اس کا دروازہ ہمارے اس قبلے کی طرف تھا، شام کی طرف، اس لیے بھی شامیہ. تو بعد نے کہا دونوں نام ہی اسی کے تھے، بعد نے کہا بطور تقابل کے اس کو ذکر کیا ہے. قال ان سلم الا تريد من ذی الخلصہ، تو مجھے نے فرمایا کیا تم مجھے راحت نہیں پہنچاتا ذی الخلصہ سے. یعنی وسلم کو شرک سے اور ان چیزوں سے اتنی تکلیف تھی کہ وہاں عبادت ہو رہی ہے، بت پوجے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام اتنا پھیل چکا ہے، تو مجھے تکلیف ہے دل میں، تو تو مجھے راحت نہیں پہنچاتا، ذی الخلصہ سے مجھے راحت پہنچا. فنفرت فی 150 راکباً، تو کہا کہ میں چلا 150 آدمی لے کر، فکسرنا، ہم نے اس کو توڑ دیا، وقتلنا من وجدنا عنده، جتنے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا. فتن سے اخبرت، میں رسول کے پاس آیا اور میں نے خبر دی. فدعا لنا ولی احمس، ہمارے لیے اور احمس کے لیے دعا کی. احمس قبیلہ ہے، ان کو بھی دعا دی اور ان کی بھی دعا دی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور بہت آپ خوش ہوئے اس کاروائی سے. اب آگے تفصیل آ رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ قال یحییٰ قال حدثنا اسماعیل قال قیس قال لی جریر قال سلم الا تريد من ذی الخلصہ، ذی الخلصہ سے تو مجھے راحت نہیں پہنچاتا. وکان بیت فی خصم، یہ قبیلہ خصم میں ایک گھر تھا، یسمى کعبۃ الجمانیہ، کعبہ یمانیہ کا. فانطلقت فی 500 فارس من احمس، کہ میں قبیلہ احمس کا اپنا قبیلہ ہے، اس کے 150 آدمی لے کر چلا. کانوا اصحاب خیل، کہا کہ سارے گھوڑ سوار تھے، یعنی میرے ساتھ جو بندے تھے نا وہ سارے مضبوط اور گھوڑوں پر بھی لڑنے کے قابل اور گھوڑ سواری کے جناب بڑے ماہر تھے. لیکن کنت لاس الخیل، کہتے مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا، میں گر جاتا تھا، یہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، زیادہ دیر دوڑتا تو گر جاتے تھے. فضرب فی صدری، کہا کہ میرے سینے پر زور سے رسول نے ہاتھ مارا ہے. حتی رأیت صافیہ صدری، کہا کہ یہاں تک آپ کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے میرے سینے پر، ایسے زور سے ہاتھ مارا. اور فرمایا، آپ نے فرمایا اللہم ثبتو، اللہ اس کو مضبوط رکھ. وجل ہادی مہدیہ، اس کو ہادی مہدی بنا دے. ہادی مانا دوسروں کے لیے، مہدی اپنے لیے، دوسروں کو ہدایت دے، خود بھی ہدایت پر رہے. یہ زور سے مارا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر السلام نے ایسے سر پر ہاتھ رکھ کر ایسے ان کے اگلے ناف تک ہاتھ لایا اپنا، وہ ہاتھ مبارک ایسے. کیا خوش قسمت لوگ، رسول اللہ کا ہاتھ. پھر سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ان کے پیچھے تک جو ہے نا پیٹھ کے نیچے تک آپ نے ہاتھ، اور پھر زور سے ہاتھ مارا اور یہ دعا دیا اللہم ثبت ہو وجل ہادی مہدیہ. فانطلق علیہ، چلے، فکسرا، اس کو توڑ دیا، ہر رکع آگ لگا دی. سوما باسلہ سلم، آپ وسلم کا آدمی بھیجا. جب پہلی روایت میں آتا ہے کہ خود کہا، لیکن خود نہیں، اصل میں خود تو وہیں تھے، آدمی بھیجا تھا. قال رسول جریر، تو جریر کا جو رسول تھا جو بھیجا، اس نے کیا کہا، والذی بعثک بالحق، قسم ذات میں حق دے کر بھیجا ہے. کیا ما جئتک الا ترکتک کانہ جمل اجرب، کہا کہ میں نے ایسے، ہم نے ایسے کر چھوڑا ہے کہ جس طرح جناب وہ خارشی اونٹ ہو، جس طرح میں خارشی اونٹ کی خارش ہوتی ہے نا تو کالا تیل نہیں ہوتا، کالا تیل یہ لگا دیتے ہیں تو ادھر ادھر تو وہ ڈب کھڑبا سا ہو جاتا ہے. اس طرح وہ آگ جب اس میں لگائی تو وہ آگ جہاں سے وہ لاٹیں نکلی وہ کالا کالی دیواریں ہوں گی اس کی. تو کہا کہ دور سے ایسے لگتا ہے جیسے خارشی اونٹ ہو. ہم نے اس
کعبہ جو ہے نا یمانیہ کا یہ اشر کیا ہے، کچھ گرا دیا اور جو لکڑیاں وکڑیاں تو اس کو آگ لگا دی. تو عمارت پوری گران سے مراد یہ نہیں کہ پوری زمین مسمار کر دی، مراد ہے کہ اس کو گرا دیا جتنی گر سکی، باقی آگ لگا دی. فبارک فی خیل اسماء رجالہا 5 مرات، تو 5 مرتبہ آپ نے دعا دی، برکت کی کہ اللہ برکت دے برکت دے برکت دے، 5 دفعہ. پھر واقع آگے دوبارہ آ رہا ہے. حنا یوسف موسیٰ قال اخبرنا ابو موسیٰ عن اسماعیل نبی خالد عن قیس عن جریر رضی اللہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم من ذی الخلصہ فقلت بلا فانطلقت فی 500 حرث احمد قال اصحاب خیر قلت لا اسبت الخیل فذکر ذلك وسلم فضل فی علی صدر الطریق الصحابی فی صلی اللہ مصبد الحادی مہدیہ قال فما وقعت علی فرض بعد، اس کے بعد میں کبھی نہیں گرا گھوڑے سے. قال کان ذل بیت بالجمل خصم و بجیلا، کہ یہ قبیلہ بجیلا اور خصم کے اندر ہی تھا. یہ بجیلا بھی ان کے چاچے تھا، مامے کا نام ہے، بانے کا بجیلا عورت کے نام سے قبیلہ ہے، لیکن ان کے چچا طائع کا قبیلہ ہے، ان دونوں دو قبیلے اصل میں. فیا نصب، اس کے اندر وہ پتھر تھے. تو بات کی یقال کعبہ فاتح فحرقا بالنار، آ کر آگ لگا دی، وہ کسرا توڑ دیا. قال لما قد جری یمن، اب جب حضرت جری یمن گئے، اب پھر رہے تھے، قبضہ کر لیا تھا، تو بہار یختص بالازلام، تو وہاں ایک آدمی جو ہے نا وہ ازلام یعنی تیروں کے ساتھ قسمت ازمائی کر، جیسے طوطے ووطے سے کرتے ہیں نجومی، وہ تیروں سے نجوم نکالتے تھے، تیر پیسے دیتے تھے، وہ تیر نکالتا تھا، اگر لکھا ہے کام کر لو نہ کرو، یا خالی تیر ہے تو پھر دوبارہ اس کو ڈالا جاتا تھا ڈبے میں، پھر تیر نکالتے تھے. فقیل لو، تو اس کو کسی نے کہا اس آدمی سے، وہ جو نجومی تھا، ان رسول اللہ علیہ وسلم ہاں ہونا، کہا کہ اللہ کے نبی کا رسول علیہ وسلم کا روب دا پورے عالم میں چھا گیا تھا کہ ان کا رسول ادھر آیا ہوا ہے، تو خیال کر. فین قدر علی کا ضرب، ان کو اگر تجھے پتہ چل گیا نا اسے تیری گردن مار دے گا وہ. فیمین یضرب بہا، تو وہ اپنا کام کر رہا تھا، باز نہیں آیا، لوگوں کا قسمت ازمائی. اس وقف علیہ جریر، تو حضرت جریر پہنچے، اکیلے پھرتے رہتے تھے حضرات، تو بڑے تلوار لگی ہوئی تھی اور گھوڑے پر، تو وہ کر رہا تھا. قال تکسرنہا، توڑ دیں تیروں کو، ولا تشہدن ولا تشہد، اور گواہی دے اللہ اللہ، اور اضربن عنق، یا میں تیری گردن مارتا ہوں. یہ فرمایا کہ ان کو توڑ اور کلمہ پڑھ یا تیری گردن مارتا ہوں. نے فوراً توڑ دیا اور شاہد اور کلمہ پڑھ لیا. ثم بعث رجل من احمس، جو کنا بار تاتا علیہ السلام، پھر حضرت جریر نے ایک آدمی بھیجا احمس کا، جس کو ابو تاتا کہتے تھے، وسلم کے پاس. یبشر بذالک، کہ جا کے بشارت دو کہ ہم نے سب فتح کر لیا اور توڑ دیا، کہ آپ کو راحت ہو جائے. لما آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ والذی بعث بالحق ما جئتک حتی ترکتک کأنہ جمل اجرب، کہا کہ میں ایسے چھوڑ کر آیا ہوں جیسے خارشی اونٹ ہو. قال فبرک علی خیل احمس رجال 5 مرات، آپ نے برکت کی دعا دی احمس اور ان کے رجال کو اور ان کے شاہ سواروں کو، 5 مرتبہ آپ نے ان کو جو ہے اس کی دعا دی. چلو